انہوں نے جب مالک مکان کہہ رہا تجھے رہنے ہی نہیں دینا تو پھر یہاں چیزیں اکٹھی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ حملے کر رہے تھے لوگوں میں، وہ چائنا چلے گئے ادھر سے، تو انہوں نے کہا بہت ہو گیا اب بیٹھو۔ پاکستان میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ امریکہ کی پوری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پورا امریکہ بتائے گا تم نے کیا کیا۔ اب 4000 بکریاں اور 4000، میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 74۔ ابھی تک وہ اپنے اوپر 10,000 پر نہیں خرچتے، اور اللہ نے بھی روٹی کے حوالے کر دیا، جاؤ لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی جو ڈیزائننگ کی ہے نا، وہ ڈیزائننگ ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کی ہے، کہ ختم ہونا اس نے۔ جو جہان بنا ہے، جو مخلوق بنی ہے، اس کو موت آئے گی، ختم ہوگا یہ ضرور۔ اب جس نے رہنا ہی نہیں، پھر کیا اس کے مزے کرنے اور کیا وہاں پلاننگیں کرنی اور کیا وہاں، جب رہنا ہی نہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ گورنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے شکایت کی کہ ابو دردہ جو ہے نا وہ گورنر بنایا تھا تو وہ بدل گئے، انہوں نے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا، بڑی چیزیں بنا لی انہوں نے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا عجیب لگا، انہوں نے کہا اچھا ابو دردہ بدل گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ان کو اتنا اس بات کا صدمہ لگا کہ وہ اسی وقت اٹھے، ملازم غلام کو کہا کہ سواری تیار کرو۔ وہ 5-6 دن کا سفر کر کے وہاں ہم پہنچ گئے، دمشق میں یا ملک شام میں جہاں میں تھا۔ تو جا کے انہوں نے دیکھا کہ ابو دردہ کا گھر ایک کمرہ تھا، کمرے میں دیکھا کچھ بھی نہیں، ایک پیالہ پڑا تھا، ایک چھوٹا سا بستر سا تھا، سارا کمرے میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا ابو دردہ یہ کمرے میں کچھ بھی نہیں، تم نے کوئی چیز نہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میری بات ہو گئی، اصل میں مالک مکان سے میری بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا یار یہ میں نے تجھ سے خالی کرا لینا ہے گھر، پکا نہیں دیا، اور لہذا پھر میں نے کہا یار اگر خالی کر دینا ہے تو پھر میں نے اپنے جو میرا گھر ہے میں نے سامان وہیں بھیج دیا سارا۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب وہ گھر بنا لیا اس نے جہاں سامان شفٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ گھر کدھر ہے جو تم نے وہ بنایا جس میں سامان بھیجا، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں بھیج دیا سارا، ادھر نہیں رکھا، ادھر روانہ کر دیا۔ جب رہنا ہی نہیں، انہوں نے کہا جب مالک مکان کہہ رہا تجھے رہنے ہی نہیں دینا تو پھر یہاں چیزیں اکٹھی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر میں نے پھر آگے جہاں رہنا پکا وہاں بھیج دیا۔ تو یہ ختم ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، ہم نے ختم ہونا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والا عقل مند آدمی ہے، یاد رکھنا۔ جو پکا رہنے والا ہے نا، جو پکا رہنے والا کہ یہ پکا رہنا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی بات کیا ہے یہاں۔ وہ 80 سال کا بھی ہو جائے گا تو پلاننگ کر رہا ہوگا کہ اللہ تے بڑا ٹائم پہ ہے۔ یہ بار بار دہرانے کی بات ہے، بار بار دہرانے کی بات ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے کہ نہیں بھائی میں تو جانے والا ہوں، میں تو جانا ہے یہاں سے۔ میں بار بار آپ سے جو یہاں عرض کرتا ہوں، آپ سے نہیں عرض کرتا، میں اپنے آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی جانے والے ہیں۔ کرونا نے تو اور بھی آسان کر دی بات، اللہ تعالیٰ نے اور بھی موت کو بالکل قریب ہی کر دیا۔
پہلے تو ہوتا نا کہ کدی مار دیں، اب تو کسی کو کھانسی ہے تو لگتا ہے گیا۔ میرے دوستو، سامنے موت کو رکھ کے زندگی جو گزارے گا وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ جو موت کو سامنے، جس کے سامنے موت نہیں، وہ دھوکہ کھا جائے گا۔ میرے جاننے والے ایسے ہیں جن کی عمریں 70 کراس کر گئے ہیں، وہ ابھی تک مال کی پلاننگ کرے جا رہے ہیں۔ ایک یہ نہیں، گلبرگ میں ایک آدمی میرے جاننے والا ایسا ہے، پلازے ہی بنائے جا رہا ہے وہ۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 74۔ تو پلاننگ وہ ایسے کر رہا ہے جیسے وہ 24 کا ہے۔ وہ میں کہا آجی صاحب یہ کی کری جا رہے ہو؟ اگلیاں گلاں کرو، ابھی اربوں روپیہ ہے اس کے پاس، ابھی تک وہ اپنے اوپر 10,000 پر نہیں خرچتے۔ کیوں یہ اس طرح کیوں ہے؟ کہ سامنے موت نہیں ہے۔ سامنے موت ہو میرے دوستو، پھر اور طرح کی زندگی۔ اب آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، جس نے نہیں پڑھی وہ پڑھ کے دیکھ لے تاریخ۔ دنیا میں بھی عزت دار وہی بن کے رہا ہے، دنیا میں بڑا وہی بن کے رہا ہے جو موت سے کھیلتا رہا ہے۔ اس کے سامنے جو قومیں اگریسو ہوئی ہیں نا، جنہوں نے حملے کیے لوگوں پہ، وہ دنیا میں بڑے بن کے رہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لیں، گوروں کی تاریخ پڑھ لیں، ترکوں کی تاریخ پڑھ لیں، جب تک وہ آگے بڑھ کے لوگوں کو اپنے بات پہنچا رہے تھے، اس وقت تک کیا تھے؟ کبھی کہتے تھے کہ اب کبھی سنا کہ گورے کیا، برٹش والے کیا کہتے تھے کہ کبھی ہمارا سورج کہیں غروب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ حملے کر رہے تھے لوگوں پہ۔ مسلمان کا کیا نظام تھا؟ مسلمان حملے نہیں تھے، مسلمان اپنا پیغام پہنچا رہا تھا، مسلمان اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا۔ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم، یہ اللہ ہمارا اللہ ہے، یہ ساری کائنات کا مالک ہوا ہے، تم نے آگے جانا ہے۔ وہ پیغام پہنچا رہا تھا۔ جب پیغام پہنچا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا ہوا تھا۔ جب اتنی حکومت ہو گئی، کہاں تک پہنچ گئی؟ وہ یورپ تک پہنچ گئی۔ جب ادھر سے وہ چائنا چلے گئے، ادھر سے، تو انہوں نے کہا بہت ہو گیا، اب بیٹھو۔ جب آرام سے بیٹھ گئے، پیغام پہنچانا چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ پیچھے جاتے 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 یہ تو مسلمان کا حال ہے۔ تو گوروں کو دیکھ لو، یو کے والوں کو دیکھ لو، جن کی حکومت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ آدھے پنجاب جتنے ملک میں بیٹھے ہیں اس وقت۔ پورا یو کے آدھے پنجاب جتنا ہے، جتنا آدھا پنجاب ہے نا، یہ اتنا یو کے ہے سارا۔ ایسے صبح نکلیں تو شام تک سارا ملک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ SOPs ہیں۔ سکندر اعظم کیوں بنا تھا؟ وہ 33 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ کیوں بنا تھا؟ جو بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے، خوف کھا کے، ہم روٹی کھا لئیے، یہ کریے وہ کریے۔ ہم اس لیے نہیں آئے دنیا میں میرے دوستو، ہم دنیا میں کسی کام سے آئے ہیں، ہمیں کوئی کام ہے یہاں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے میرے دوستو، غور سے میری بات سن لو، ہمارا کام ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب تک پیغام پہنچا رہے تھے ہم دنیا میں نمبر 1 تھے، جب پیغام پہنچانا بند کر دیا تو آہستہ 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 ختم۔ جب پیغام پہنچا رہے تھے تو اللہ کے ایمبیسڈر تھے، اللہ کے ایمبیسڈر تھے، اور ایمبیسڈر کے ساتھ جس ملک کا جو ایمبیسڈر ہوتا ہے میرے دوستو، اس ملک کی پوری قوت اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب پاکستان کا ایمبیسڈر جو بھارت میں بیٹھا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہے، تو اس ایمبیسڈر کے ساتھ پاکستان کی پوری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ کا جو ایمبیسڈر پاکستان میں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ امریکہ کی پوری طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس ایمبیسڈر کو کچھ کہہ کے دیکھیں کوئی کچھ، تو پورا امریکہ بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ۔
مسلمان اللہ کا ایمبیسڈر ہے. جب یہ اللہ کا ایمبیسڈر بن کے زندگی گزار رہا تھا، اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا، تو اللہ کی پوری قوت اور اللہ کی پوری طاقت اس کے ساتھ تھی. جب اس نے پیغام پہنچانا ختم کر دیا تو آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ 2 نقصان ہوئے میرے دوست، 2 نقصان. پہلا نقصان یہ ہوا کہ جب اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا ختم کیا تو پہلا نقصان یہ ہوا کہ اس کی اپنی زندگی سے بھی دین گیا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو دوسرے لوگ اسلام میں آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے. یہ ہم بھول ہی گئے کہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کون سی زندگی گزارنی چاہیے تھی، کون سی کام کرنے چاہیے تھے، کون سے نہیں کرنے چاہیے تھے، پتہ ہی کچھ نہیں. سارے مسلمان مل کے روٹی کے چکر میں پڑ گئے کہ روٹی کیسے کھانی ہے، اور اللہ نے بھی روٹی کے حوالے کر دیا، جاؤ کھاؤ روٹی پھر. ورنہ میرے دوستو تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جب مسلمان اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا تو پتہ کیا تھا اس وقت یہ تھا کہ سارے غیر مسلم کام کرتے تھے اور مسلمان کھاتا تھا. ساری دنیا کا مال مسلمان کے پاس پہنچ گیا تھا. تھوڑی سی دیر میں. ابھی میں ان کو واقعہ سنا رہا تھا کہ ہم نے تو واقعہ سنا کہ مسلمانوں کے پاس روٹی نہیں تھی، کھانے کو نہیں تھا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 25-30 سال بعد کیا ہوا تھا؟ 25-30 سال بعد یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج پہ جا رہے تھے. تو ان کا جس اونٹ پہ ان کا سامان تھا وہ اونٹ کہیں غائب ہو گیا، گم گیا. اب جو وہ سارا کھانے پینے کا سامان اور چیزیں سب گم گئیں. تو اب یہ سفر کرتے رہے. اس وقت یہ تھوڑی تھا کہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا لیں گے. تو سفر کرتے رہے، کچھ بھوک لگ گئی، دیر ہو گئی، سمجھ نہیں آئی. ایک جھونپڑی سی آئی تو اس جھونپڑی میں گئے. انہوں نے کہا کچھ، ایک بوڑھی سی عورت تھی، انہوں نے کہا اماں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا کھانے کھونے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، یہ بکری کھڑی ہے، ایک کمزور سی بکری کھڑی تھی. انہوں نے کہا یہی ہمارے پاس ہے، اس کا دودھ نکال کے پی لو. انہوں نے کہا دودھ نکالا. اب 3 شہزادے، 3 شی جوان، بکری کا دودھ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کچھ کھانے کے لیے نہیں. انہوں نے کہا بیٹا بکری ہے، کرو ذبح اس کو، میں پکا دیتی ہوں. اب انہوں نے ذبح کی، انہوں نے بکری پکا دی. بکری پکائی دیتی، انہوں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد جب جانے لگی حج پہ تو فرمانے لگے کہ اماں ہم ہاشمی لوگ ہیں، ہم ہاشمی لوگ ہیں. کبھی مدینہ آنا، کبھی مدینہ میں آنا، کبھی تو ضرورت پڑے ہمارے پاس آنا مدینہ میں، ہم تمہاری خدمت کریں گے. یہ کہہ کے چلے گئے. شام کو خامد آیا، اس نے کہا بکری کہاں گئی؟ ان کی پوری کائنات تو بکری تھی. انہوں نے کہا بکری کہاں گئی؟ تو اماں نے کہا وہ کوئی ہاشمی آئے تھے، میں نے کھلا دی. ہاشمی کا کیا مطلب؟ کہ حضور کی اولاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کو ہاشمی کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ہاشمی؟ انہوں نے کہا تیرا بیڑا ترے، تو یہ تو ہر آدمی ہاشمی بھی لگتا ہے، پتہ نہیں کون تھے وہ کون نہیں تھے. تو بکری بھی گئی ہمارا، ہم تو بالکل ہی فاقے کر دیا تمہیں. خیر وہ کچھ اور وقت گزرا تو وہ گھر میں بہت ہی فاقے آ گئے. جب بہت فاقے آ گئے تو یہ لوگ، انہوں نے کہا چلو شہر چلتے کھانا وہاں جا کے کام کرتے. شہر مدینہ منورہ آ گئے اور یہ اونٹوں کی مینگنیاں وغیرہ اکٹھی کیا کرتے، شام کو اس کو بیچ کے روٹی کھاتے تھے. اس طرح گزر بسر کر رہے تھے. تو ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، پرنس، سچ مچ کا شہزادہ، سچ مچ کے شہزادے 2 ہی ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین، بس باقی سارے ایسے ہی ہیں. یہ شہزادے تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہزادے ہیں، شہزادہ لگ رہے ہیں تو یہ تھے شہزادے. وہ اپنے گھر کے بعد بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے. تو وہ عورت بازار میں نا وہ مینگنیاں اکٹھی کر رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ لگتا وہی ہے. تو اپنے خادم سے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو اس کو بلایا تو وہی ہے. تو اس کو کہا اماں پہچانا مجھے؟
نے کہا پتر میں نہیں پہچانیا؟ میں کہا میں وہی ہوں ہاشمی جو تیری بکری کھا کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو نے کہا ہے تو مجھے یاد آ گیا، ورنہ مجھے یاد کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا فکر نہ کر، ادھر کیسے آئی؟ انہوں نے کہا بیٹا حالات خراب ہو گئے تھے تو ہم ادھر ہی آ گئے، میرا خامد اور میں کچھ صبح مزدوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا فکر نہ کر، اپنے خادم سے کہا جاؤ بھائی 1000 بکریاں خرید کے لاؤ۔ اس نے ہمیں بکری کھلائی تھی، 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ اس کو کہا یہ تمہاری نظر ہے، اس بکری کا بدلہ۔ اور اپنے خادم سے کہا جاؤ اس کو حسین بھائی کے پاس لے جاؤ، چھوٹے شہزادے کے پاس لے جاؤ۔ وہ حسین کے پاس لے گیا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی جان نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا جی 1000 بکریاں 1000 دینار۔ انہوں نے کہا وہ بڑا بھائی ہے، اب اس میں آگے تو بڑھ نہیں سکتا اس سے، تم اس کو دو۔ اور انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ اب 2000 بکریاں اور 2000 دینار ہو گئے تو انہوں نے کہا جی عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جاؤ جو کزن تھا۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ میرے دونوں بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1000 دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اماں تو نے کیا کیا، کاش تو میرے پاس پہلے آتی تو میں تیری کچھ اور خدمت کرتا۔ اب میں ان شہزادوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے 2000 بکریاں اور 2000 دینار تیری نظر۔ اب 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کے خامد کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا یہ ہیں ہاشمی لوگ، تیری ایک مریل بکری اور اس کا یہ ہاشمیوں نے صلہ دیا ہے۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا، پھر اتنا مال دیا، یہ حضور سے کتنی دیر بعد کی بات ہے؟ 15-20 سال بعد کی۔ لیکن وہ مال کس لیے؟ وہ مال لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے۔ آج جس کے پاس مال آتا ہے وہ کہتا ہے بس میرا ہی ہے، ہوں میرے کو آوے نہ، دروازے وڈے کر لو کوئی آوے نہ۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں میرے دوستو۔ جو بات سمجھ گیا کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ کچھ اللہ واسطے دے دیو، تو اس نے کہا میرے کو تو نہیں گا۔ انہوں نے کہا دتے جو دے دیو، تسی کہڑا کولو دینا ہے، جنہیں دیتا ہے وہ دیتے جو مانگنے پہ دے دیو۔ جو کسی کو دے گا وہ دیتے میں سے دے گا، اگر ہے تو دے گا نا، اللہ دے گا تو دے گا آگے، اگر اللہ نہ دے پھر کہاں سے دو گے؟ یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، ان پہ عمل کرو، ان باتوں کو عمل کرو، عمل میں لے آؤ گے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ ورنہ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے دنیا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہے کیا؟ ساری رات بدماشی کی ہے، ساری رات بدماشی کی، اور ایک آدمی نے ساری رات تہجد پڑھی ہے، دونوں کی رات گزر گئی نا، رات تو دونوں کی گزر گئی، ایک کے پاس کیا ہے ایک کے پاس کیا ہے بتاؤ؟ وقت تو گزر رہا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھے SOPs بتائی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ایسا ہے جسے میں کچھ باتیں سکھا دوں، جسے میں کچھ باتیں سکھا دوں اور وہ اس پہ عمل کرے، یا اس تک پہنچا دے جو ان پہ عمل کرے؟ کون ہے تم میں سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں، میں پہنچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا دستے مبارک سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے ہاتھ پکڑ کے کہا ابو ہریرہ تجھے میں 5 باتیں سکھاتا ہوں، تجھے 5 باتیں سکھاتا ہوں، یہ اپنی زندگی میں لیا۔ اور انہوں نے ایسی سیکھ کے ایسا عمل کیا کہ آج ہم تک پہنچا دی۔ کیسی پہنچائی انہوں نے؟ ابو ہریرہ کے قربان جائیں، کیسی پہنچائی انہوں نے؟ ان کو کیا کہا کہ ابو ہریرہ حرام سے بچو، حرام کھانے سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پہلا SOP بتایا، حرام کھانے سے جو بچے گا سب سے بڑا کیا بن جائے گا؟ عبادت گزار۔ ہم تو عبادت گزار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ساری رات تہجد پڑھے، 5 نفل پڑھے، کہ یہ عبادت نہیں، کہا حرام سے بچو، حرام کھانے سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔
نمبر 1۔ نمبر 2 یہ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ ہم غنی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بہت زیادہ خیرات کرے کہ جی بڑا غنی آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، جو تیرے پاس ہے، جو اللہ نے تجھے دیا، اس پہ راضی ہو جا کہ اللہ میں تیرے سے راضی ہوں۔ چاہے مہینے کے 15,000 کماتے ہو، 15,000 پہ اللہ سے راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی تم بن جاؤ گے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ مومن اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس کے مرنے کے بعد اس کا پڑوسی یہ کہہ دے کہ یہ اچھا آدمی تھا، تو اللہ اس پڑوسی کی گواہی پہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پڑوسی کو نہ ستاؤ۔ جو اللہ اور آخر کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، جیسے اس عورت نے کیا مہمانوں کا اکرام۔ تو کیا دنیا میں کیا ملا؟ یہ تو دنیا میں، آخرت میں جو ملے گا اس کو تو چھوڑ ہی دو۔ اور دوسرا کیا کہا؟ وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ تو کسی نے کہا ستائے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تم نے نہیں ستانا، وہ اگر ستائے تو تم برداشت کرو۔ تو کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مومن بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اگر تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ آسان نہیں ہے میرے دوستوں، یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی یہ عمل کرتے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے نیک لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ جو خود پہنے وہی ملازم کو پہنائیں، جو خود کھائیں وہی ملازم کو کھلائیں۔ میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کے گھروں میں گھر کا کھانا اور پکتا ہے، ملازموں کا کھانا، جہاں 20-25 ملازم ہیں ان کا کھانا زیادہ پکتا ہے، وہ کھانا اور کھا رہے ہوتے ہیں، گھر والے کھانا اور کھا رہے ہوتے ہیں۔ بڑا اوکھا کام ہے یہ۔ کامل مومن مسلمان بننے کے لیے یہ ہے کہ جو خود پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور پھر یہ فرمایا ابو ہریرہ زیادہ ہنسی سے بچتا رہے، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہنستے ہی رہتے ہیں، ہنسنے سے منع نہیں کیا، زیادہ ہنسنے سے منع کیا۔ دیکھو یہ زیادہ یہ نہیں کہ ہنسو نہ ہنسو، لیکن اہمی ہنسی جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہنستے ہی رہتے ہیں ان کی باتوں پہ، جو بھی اس نے بات کہی آگے ہنسی جا رہے ہیں۔ نہیں، زیادہ ہنسنا، ہنسی سے منع نہیں کیا، زیادہ ہنسی سے منع کیا، سمجھ لو۔ کہا زیادہ ہنسی سے بچتے رہو، اس سے ورنہ دل مردہ ہو جائے گا۔ یہ 5 باتیں بتائی ہیں میرے دوستوں۔ اب ان 5 باتوں کو گھر جا کے سوچنا، اگر ان 5 باتوں پہ ہم عمل شروع کر دیں تو زندگی کیا گزرے گی بتاؤ؟ آج انسان ڈپریشن کا شکار ہے، اچھے لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اور اللہ نے مجھے چونکہ یہ موقع دیا ہے کہ مجھے کافی لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جن کو دنیا کا لوگ بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بگ شاٹ ہیں، یہ کنگ ہیں، یہ فلانے ہیں، پریشان ہیں۔ قریب ہو کے دیکھو، یقین کرو پریشان۔ دنیا میں پرسکون زندگی وہ گزار سکتا ہے خدائے پاک کی قسم جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ یہ ہے پرسکون زندگی گزارنے والا، یہ ہے مزے کرنے والا۔ مزے اس کو آئیں گے دنیا کے، یہ کرے گا چل۔ ہم نافرمانی کے کام کر کے چل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ چل کرنے۔ شراب سے بھی چل کر سکتا آدمی، پاگل۔ یعنی اللہ نے جس کام سے اتنی نفرت کی ہے کہ فرمایا کہ رمضان آتا ہے، جب رمضان مبارک آتا ہے تو رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو شراب پینے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔
یہ شراب پی کے چل کرنا چاہتے ہیں. اور اتنے بے وقوف. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ کتنے لکھے ہے شراب دا قرآن سے کتنے ذکر ہے؟ قرآن سے ذکر نہیں ہے. وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی اس میں تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا شراب کو کہیں. یہ کیا کرتے ہو یار؟ ایک تو برائی کرتے ہو اس پہ اوپر اس کو. میرے دوستو نافرمانی کا کام کر کے دنیا میں انجوائے نہیں کر سکتا آدمی. یاد رکھنا یہ نہیں ہو سکتا. انجوائے تو اندر کی کیفیت کا نام ہے. اگر اندر مرا ہوا ہے، اگر اندر سویا ہوا ہے تو انجوائے کیسے کرو گے؟ انجوائے تو کیفیت کا نام ہے. اندر ٹھنڈ پہ ٹھنڈ پہ گئی. کسی کو صدقہ دے کے دیکھو کبھی، بڑا صدقہ نہیں. وہ مجھے ہائر والا کہتا ہے جی، وہ کہتا ہے جی وہ شوکت خانوں کا صدقہ ہم نے بنایا ہے 770 پہ، تم سے آپ سپیس سینڈ کریں تو 20 روپے صدقہ ہو جاتا ہے. میں کہا چھاڑ 20 روپے صدقہ، 20 روپے صدقہ. وہ صدقہ دو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دو، اور اتنا دو جو دل پہ ہاتھ پڑے. جس سے دل پہ ہاتھ پڑے اتنا دو. پھر دیکھنا مزے اس کے، پھر مزے دیکھنا، پھر اندر دیکھنا کیسے مزے آتے ہیں. دینا سیکھو ہاتھ سے. کوئی دنیا کی بلا، کوئی عذاب، طاقت ایسی صدقہ نہیں پھیلا سکتی. یاد رکھنا کوئی وبا صدقہ نہیں پھیلا سکتی. نظر تقدیر پہ غالب آ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نظر تقدیر پہ غالب آ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے آدمی کو، لیکن صدقے کو نہیں پھیلا سکتی. صدقہ ایسی چیز ہے، صدقہ ایسی طاقتور عمل ہے. صدقہ کون دے گا؟ جو زکوٰۃ دیتا ہے. جو زکوٰۃ ہی پوری ادا نہیں کرتا صدقہ کہاں سے دے گا؟ یہ اس کا صدقہ لگتا ہی نہیں. اور پہلے زکوٰۃ تو دو. صدقہ زکوٰۃ کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر بننا چاہتے ہو نا غنی بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، تو غنی زکوٰۃ دینے سے نہیں بنتا آدمی. زکوٰۃ دینے والا غنی نہیں ہے. زکوٰۃ دینے والا ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے زکوٰۃ دینا، لیکن جو اللہ کے ہاں جو آگے غنی بنے گا وہ زکوٰۃ کے بعد شروع ہوگا کام. وہ اللہ قیامت والے دن کہیں گے نا، ایک آدمی کے پاس ساری نیکیاں ہوں گی مگر ایک نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جا کتنے کو لے آ، ایک کام ہے کسی سے لے آؤ. وہ سارے لوگوں میں پھرے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹی کے، کوئی سب پہچاننے سے انکار کر دیں گے. ہم وہ بھائی ساڑھے کو ہے ہی نہیں، جا آج کون دے نیکی. جب مایوس ہو جائے گا کہ کوئی ایک نیکی نہیں مل رہی، تو ایک آدمی اسے دیکھے گا، وہ آدمی سے پوچھے گا کیا مسئلہ تیرا؟ ہو گیا چھاڑی یار. نہیں بتا دو صحیح. انہوں نے کہا ایک نیکی میری کم ہوگی جس کی وجہ سے میں دوزخ میں جا رہا ہوں. سارا میدان پھر کے آ گیا، سب خاندان والوں کے پاس گیا، کسی نے ایک نیکی نہیں دی. وہ کہے گا تیرا کام ہو گیا. کیا مطلب؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی کوئی، میرے پاس نیکی ایک ہے، جا تو لے جا، تیرا کام بن جائے. وہ چھلانگے مارتا جائے گا، خوش ہو گئی، یا اللہ مل گئی، یا اللہ مل گئی. اب اللہ تبارک تعالیٰ جب یا اللہ ہو گیا کام، اللہ کہیں گے اچھا. اب یہ اللہ کا سٹائل ہے. اللہ کو تو پتہ کہ کس نے دیا کیا ہوا، لیکن اللہ سٹائلش ہے. واللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خود حسین ہے، حسین چیزوں کو پسند کرتے ہیں. یہ اللہ کا سٹائل ہے. اللہ بادشاہ ہے. اللہ کہیں گے اچھا آج تجھے کس نے نیکی دی ہے؟ آج کس نے تجھ پہ یہ اتنی سخاوت کیا کہ تمہیں اپنی نیکی دے دی؟ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. کون ہے وہ؟ تو جائے گا، اس کو کہ آ جا بھائی تیری پیشی بھی آ گئی. تو اللہ اس سے سامنے کر کے کہیں گے اچھا تم نے اس کو نیکی دی آج؟ کہے گا جی اللہ میرے پاس تھی ایک. میں نے کہا میرے کس کام کی؟ چلو اس کے کام آ جائے. اللہ کہیں گے اچھا آج تم مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا.
مجھ سے بڑا سخی تو نہیں بن سکتا، جا تجھے بھی معاف کیا، جا جنت میں تو بھی، ایک نیکی پہ اس کو بھی جنت ملے گی۔ سخاوت یہ چیز ہے میرے دوستو، سخاوت کرو، سخاوت کرنا سیکھو۔ سخاوت یہ نہیں ہوتی کہ پیسے ہیں تو نہیں، جو ہیں، جتنے ہیں، جس کی سیلری 15,000 روپے ہے، جس کی سیلری 15,000 روپے ہے اور اس کی ٹوٹل انکم 15,000 روپے ہے، اس نے اگر 1,500 روپے صدقہ کر دیا تو اس نے کتنا صدقہ کر دیا؟ کتنے پرسنٹ ہو گیا ہے؟ 10%۔ اس نے 10% دیا، اور جس کی انکم 1 بلین ہے، اس نے اگر 10 لاکھ دیا تو کتنا پرسنٹ بنا؟ تو 0.01% بنا۔ یہ اللہ کی نظر میں 10% والا ہے، اس کی قیمت 10% میں سے لگے گی، کیونکہ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے نا۔ میں نے کل کسی آدمی کو کہا، میں کہا میرے ساتھ وعدہ کرو جو تمہیں پروفٹ ہوگا اس میں سے 10% صدقہ کر دیا کرو، پروفٹ میں سے 10% صدقہ کرو، تو پھر اگر تیرا کوئی مال کم ہو گیا تو آگے مجھ سے لے لیں، مجھ سے گارنٹی لے لے، 10% اپنی انکم میں سے خرچ کرو اللہ کے نام پہ، پھر دیکھنا۔ مجھے کہا بھائی جان آج سے طے ہو گیا، جو 10% اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا سیکھ لے گا، اس کا مال بھی اگر کم ہو جائے تو یہ مجھ سے بھر لے آگے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے نام پہ دینے والوں کا کم نہیں ہوگا۔ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں میرے دوستو، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتا رہتا ہوں کہ شاید میری زندگی میں آ جائیں، کیونکہ مزہ تبھی آئے گا جب زندگی میں آئیں گی۔ تو کہنے خالی گفتن نشستن برخاستن سے نہیں، حضور نے کیا فرمایا تھا کہ 5 باتیں دیتا ہوں، کون ہے جو اس کو لے لے، اس پہ عمل کرے یا عمل والوں تک پہنچا دے۔ یہ نہیں کہا کہ کون ہے باتیں سن لے، سن کے آگے بتائے۔ آج تو واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں نا، صبح باتیں اچھی دین کی، صبح واٹس ایپ کھولو تو لگتا ہے سارے مسلمان ہو گئے، جن کی اپنی زندگی میں پورا دین نہیں ہے، پورا بھی دین نہیں ہے، وہ بھی دین کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب۔ صبح اٹھتے ہی کلمے آ رہے ہیں اور جناب یہ دعائیں آ رہی ہیں اور یہ اور خود 2 نمبر پارٹی۔ اس طرح نہیں، واٹس ایپ سے نہیں دین چلنا، دین تو زندگی سے چلے گا۔ زندگی میں دین لانا سیکھو، ایک بات بھی زندگی میں لے آئے تو کام بن جائے گا، لائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔